بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں آسمان سے زمین پر گر رہی تھی۔ گلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، جیسے زندگی نے اس سے بہت کچھ چھین لیا ہو۔ عائشہ بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکی تھی، مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کی ماں کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ عائشہ اکثر سوچتی تھی کہ زندگی کیوں اتنی مشکل ہے، مگر وہ ایک بات جانتی تھی کہ ہمت ہارنا اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ ہمت ہارنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ کالج میں اس کی ذہانت اور سادگی کی تعریفیں کرتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کتنے زخم چھپے ہوئے ہیں۔ ایک دن کالج میں ایک نیا لیکچرار آیا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ اور باوقار انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ پہلی دن جب احمد نے کلاس لی تو اس کی نظر بار بار عائشہ پر جا رہی تھی۔ وہ لڑکی باقی سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں خاموشی بھی تھی اور طاقت بھی تھی۔ کلاس کے بعد احمد نے عائشہ کو بلایا۔ عائشہ، تم بہت ذہین ہو، مگر تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ سر، ہر کسی کی زندگی میں کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جو وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ احمد اس کے جواب سے حیران بھی ہوا اور متاثر بھی۔ دن گزرتے گئے۔ احمد کو محسوس ہونے لگا کہ عائشہ صرف ایک اچھی طالبہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت مضبوط انسان بھی ہے۔ دوسری طرف عائشہ بھی احمد کی شخصیت سے متاثر ہونے لگی تھی، مگر وہ اپنے دل کے جذبات کو چھپائے رکھتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ محبت شاید اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ ایک دن کالج سے واپسی پر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ عائشہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ احمد وہاں آیا۔ آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عائشہ نے پہلی بار انکار کیا، مگر احمد کے اصرار کرنے پر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد احمد نے آہستہ سے کہا، عائشہ، تم بہت مضبوط ہو، مگر کبھی کبھی مضبوط انسان کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سر، زندگی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ انسان کو خود ہی اپنا سہارا بننا پڑتا ہے۔ احمد نے گاڑی روکی اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی تمہارا سہارا بننا چاہے تو؟ عائشہ نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد نے پہلی بار اپنے دل کی بات کہی، عائشہ، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کب ہوا، مگر میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔
تمہاری ہمت، تمہاری سادگی، سب کچھ۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموش رہی کیونکہ اس کے دل میں ڈر بھی تھا۔ کچھ لمحے بعد اس نے دھیرے سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں زندگی دوبارہ مجھے توڑ نہ دے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ زندگی ہمیشہ آسان ہوگی، مگر یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ امید کے تھے۔ کچھ مہینوں بعد احمد نے اپنی فیملی کے ساتھ عائشہ کے گھر رشتہ بھیجا۔ عائشہ کی ماں بہت خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد ایک اچھا انسان ہے۔ جب نکاح کا دن آیا تو عائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ نکاح کے دن احمد نے عائشہ سے کہا، تم جانتی ہو میں نے تمہیں کیوں پسند کرتا ہوں؟